جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا، آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے نا، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح آسانی سے قبض کر لی جائے۔ نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرما۔ حدیث پاک میں ہے، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہاں جی، ہاں، اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا، یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا، یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا۔ جو ادھر بے خوف ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ ترغیب ہے، ایسے نہیں کہ صرف کچھ لوگ موت کی بات کرتے ہیں، یہ تو حدیثوں میں ہے، جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی۔ اللہ، اور غموں سے بچنا ہے نا، تو موت کو یاد کیا کرو۔ میں آپ کو پرسنلی کہتا ہوں، اگر آپ نے اور جو آپ کے زندگی کے دنیا کے غم ہیں نا، آپ موت کو یاد کرو، ایک بار کر کے تو دیکھ لو، انشاءاللہ دوسرے غم بھول جائیں گے۔ حضرت دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے۔ غور سے سنیے، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے۔ موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا، یار مر جاؤں گا، توبہ کر لوں۔ دوسرا، اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں ہی خوش رہتا ہے، زیادہ لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، اب اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں، اس کا بھی لوٹ لوں۔ قناعت کی توفیق مل جاتی ہے نا، کیونکہ موت یاد ہوتی ہے۔ موت جب یاد ہوتی ہے نا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی، عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت زندگی کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں بھی پہلے آپ لوگ اور یہ جو نیو جنریشن کی طرح نا فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور ان چیزوں میں پڑا رہتا تھا۔ جب الحمدللہ نصیب ہوا نا سنت پہ عمل کرنے والا، اللہ اکبر، پھر یہ ساری چیزیں جو ادھر لکھی ہیں نا، یہ نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں تا قیامت جو ہے وہ مرتے دم تک یہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں۔ تو تیسری بات فرمائی، عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتے نہیں پڑھتا، پھر دل کہتا ہے یار موت آنے والی ہے، سنتے پڑھ لے، جی چلو یار اب تو نفل بھی پڑھ لو، مغرب ہے تو اوابین بھی پڑھ لو۔ تو یہ جو موت یاد ہوگی نا، تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی۔ واقعی یہ حقیقت بات ہے
جب آپ کو موت کی طرف فکر ہوگی نا، وہ موت پہ ایک شعر جو ہے وہ انہوں نے، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر مولا، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، اور گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں مولا، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، آمین۔ تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا جب آپ کو یہ جو ہے نا سوچ اور یہ اپنا سنتیں پر عمل کرنے والا جذبہ نصیب ہوگا اور موت کو زیادہ یاد کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا نا، تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تسبیح نکالنے کا اور رکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ ایک اور پڑھ لیتا ہوں، یار ابھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ قبر میں کام آئے گا، قبر میں نور بن جائے گا۔ تو توبہ آسان، عبادت آسان، اگر بندہ موت یاد رکھے گا نا، اور فرمایا کہ جو موت کو بلا دیتا ہے وہ اس کے الٹ 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، کہتا ہے یار بعد میں کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی بھی ہونی ہے، ابھی کیا توبہ کروں، مزے کر لوں، پھر اللہ اللہ کروں گا۔ کیا جوان مرتے نہیں؟ سوال ہے نا، کیا جوان آپ نے مرتے ہوئے نہیں دیکھے اس معاشرے میں؟ شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کو؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے، کیونکہ موت تو بھول چکا ہے نا، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، موت تو یاد ہی نہیں ہے، اللہ اللہ۔ اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے، اور بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے جمعے سے سٹارٹ کروں گا، رمضان سے پڑھوں گا، اس سے پہلے ہی مر گئے۔ تو سوچئے میرے یوٹیوب کے ناظرین، ذرا سوچئے، موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے۔ آئیے ہم اس ایک روایت سناتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کرو۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمیں یاد رہیں، یہ صرف ہم نے بس ایک کان سے سن لی دوسرے سے نکال لی۔ یار خدا را اب ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہے نا، اور تیار رہے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہے گا؟ یار بتاؤ نا، 1 مہینہ، 1 دن، آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا یعنی کل صبح تک؟ اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے جی۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائیں گے، آج بھی مر سکتے ہیں نا، تیاری کب کرو گے؟ تو ناظرین تیار رہنا پڑے گا۔ یعنی میں روزانہ ایسے کہ آج مر جاؤں، یعنی میں روزانہ ایسے جیوں، ایسی زندگی گزاروں کہ آج مر جاؤں، پھر یعنی اللہ راضی ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے، ایسی زندگی گزارنی ہے تو اپنی شیڈول کو، اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا نا۔ ویسے بھی حالات ہمارے سامنے آئے دن کوئی حادثہ ہوتا ہے، خبر آتی ہے، ویڈیو آتی ہے کہ جوان دنیا سے چلا گیا،
جی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آپ کی بھی اور ہماری بھی، ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ڈاکوں سے بچ گئے نا، چوروں سے بچ گئے، مرنا بھی ہے، ہیں جی، چوروں سے بھی اگر بچ گئے مرنا پھر بھی ہے، جس کسی سے بھی بچ گئے لیکن مرنا پھر بھی ہے۔ ہاں موت سے نہیں بچ سکتے، تیاری کر لو نا، تو آؤ نا مل کر آخرت کی تیاری کریں، یقین کریں دینی ماحول سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کیا جب بولتے اسلام بھائی جب ابھی ملتے ہیں نا، میں نے اکثر دیکھا، اپنی زندگی کا اصول ہے، جب یہ آ کے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اللہ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، یہ دعائیں اکثر ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں، یہ پھر ہمیں ٹریک پر لاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، جنت کا راستہ تو یہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے، ایمان ساتھ لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ ہے، پکڑ لو اس ماحول کو، چھوڑا نہ کرو، اور دینی ماحول پکڑ لو گے نا تو یہ بار بار آپ کو یاد دلاتا رہے گا، اور آخرت کی یاد اور موت کی یاد دلاتا رہے گا، اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے گا، جتنے بھی ہمارے نیک لوگ ہیں۔ یہ اسلامی بھائی نظر آتے ہیں، کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر آئیں گے، پھر درس دیں گے، پھر مسجد میں لے جائیں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، تمہیں تمہارے رب کی پاس لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نا مدنی قافلوں میں چلو، تو کیا قافلے میں جا کر آپ ہمارے امیر قافلہ کو 5000 کا لفافہ دیتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے کہ 3 دن آؤ اللہ کے گھر میں رہ کر رب کو راضی کر لو، قبر کی تیاری کر لو، قبر روشن کر لو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، ان سے بھاگا نہ کرو۔ خدا را ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے آپ نہ بھاگا کرو، یہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہیں بلاتے ہیں اس لیے کہ آؤ مل کر اپنی آخرت روشن کریں، آؤ اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے۔ آنا تو تم نے ہے ہی، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آؤ گے، آج کھلے منہ آ جاؤ، رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور موت کو یاد کرو۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، 50 60 70 سال ختم ہونے والے ہیں نا یار۔ ہم میں سے کئیوں کے بال سفید ہو گئے، میرے اپنے بال سفید ہیں، کتنا جئیں گے یار، اب تو مرنے والے ہیں، اب پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے، تو ادھر کی تیاری کر لو، ادھر مار نہ پڑے، ادھر کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، اگر سانپ اور بچھو قبر میں آ گئے نا تو آج تو ایک کیڑا ادھر آ جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ابھی لائٹس بند ہو جائیں تو ہم گھبرانا شروع کر دیں گے، قبر میں کیا ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، تو آج پکی توبہ کر لو، اب گناہ نہیں کرنا، بس یہ عہد کر لو اپنے دل میں، یا اللہ آج مجھے معاف کر دے، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ ہمت کرو نا، مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب پتہ ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون حرام دیکھ رہا ہے، کون حرام کما رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا جو آپ کر رہے ہو۔ خدا را اب اللہ سے توبہ کر لو کہ موت کسی وقت آ سکتی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے جی۔ زمین بوجھ سے میری پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، زمین پر ہم بوجھ ہیں۔ تو ناظرین، کون ماں باپ کو ستا رہا ہے، کون اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی نہ پتہ ہو نا تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، کسی کو نہ بھی بتاؤ، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ بس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دو نا، اے اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، ماں ابھی نہیں کروں گا، اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہو گئے گناہ، کر لیے خطائیں، کمزور ہوں یا اللہ، شیطان لے گیا گناہ کے اڈے پر، اللہ اب معافی دے دے مولا، اے عظیم رب، اے کریم رب، اے ہم سب گناہ گاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مالک و مولا، تجھ سے معافی مانگتے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے۔
ہمیں استقامت بھی دے دے، ہمیں اس توبہ پہ استقامت دے دے۔ مالک کے مولا ہمارے والدین کی، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت دے دے، شیطان کی شر سے ہمیں بچائیو مولا۔ ہم ہمت تو کر رہے، اے اللہ طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نہیں کرنی ہے، بس آج اپنے دل میں نیت کر لو، اپنے رب سے خود ہی وعدے کر لو۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ نگاہ بھی فرمائے گا، وہ مدد بھی فرمائے گا، اور وہ ہمیں اچھا بھی کر دے گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے، ہمارے گناہوں والی عادتیں رب اپنے کرم سے دور کر دے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا حضرت اسرائیل علیہ السلام آسانی سے ہماری روح قبض کریں، ویسے سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب ان کی یاد میں زندگی گزارنی ہے نا تو عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی زندگی گزارنی ہے نا تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ کرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں، یا اللہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس یہ الحضرت کا جو کلام ہے، یہ شعر ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا۔ اللہ کرے کہ موت کے وقت ہمارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ اللہ، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ محبوب کے جلووں میں بس ہر وقت درود پاک کے گجرانے پیش کرنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ فضول باتوں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں اور مہینوں لگے پڑے رہتے ہیں، مگر درود پاک زبان پر بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آج ہی چیک کر لو اپنے آپ کو، آج پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھا آپ نے؟ میں نے تو الحمدللہ 313 بار پڑھ لیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ٹائم نکالا کرو، تسبیح جیب میں رکھا کرو، کہتے ہیں نا درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو، جہاں موقع ملا تسبیح نکالی، شروع ہو گئے۔ تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے۔ اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت بن جائے، اور ہم سب کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، فضول باتوں سے بچتے رہیں، اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے۔ بڑی پیاری التجا ہے امیر علیہ سنت کی کہ مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ آمین۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج اس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے، اور یوں سمجھیے ان کا آغاز جو ہے درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا ہے۔ جو سکرات کا وقت ہے نا، موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا۔ اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری سفر کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے، آمین۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا، ایک بند کمرے میں تھا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، گارڈز آگے، سیکرٹریز، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہ رکھ سکتا۔ اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا، اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے ہو میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تمہیں اجازت کس نے دی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ
ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ اب جب یہ باتیں اس مغرور شخص نے سنی جس کا انداز ہی الگ تھا، جو بڑے غصے میں لوگوں سے بات کرتا تھا، اب اس کا غصہ نیچے آ گیا، کہنے لگا آپ ہیں کون؟ کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ کوئی پروٹوکول کہیں بھی جائے نہیں روک سکتا۔ اب وہ کہنے لگا حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن کچھ گھنٹے تو دے دیجئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں۔ اب ملک الموت نے فرمایا تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر یہ تو بتائے اگر میری روح قبض کریں تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا۔ ملک الموت نے فرمایا پھر تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت نوچ لے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں کہرام مچ گیا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے راوی حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اب میرے پیارے اسے سوچئے یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا، کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، دڑا دڑ لوگ جا رہے ہیں۔ یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے چلا جانا ہے اور ادھر جانا ہے اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ آج عہد کر لو کہ انشاءاللہ موت کی تیاری کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ۔